تو مجھے یہ بتا دیں الیکشن کمیشن اس سے انحراف کر کیسے سکتے ہیں؟ عدالتیں آپ کو آپ کی آئینی ذمہ داری جس کے لیے عوام اپنے ٹیکس پیئرز اپنا پیسہ آپ کو دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ آمریت کی پیداوار تھی. ہم ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے 70 جلسے کر لیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں رابعہ شاہد. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشست پر MNA منتخب ہوئیں. سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے ٹیکسٹائل عالیہ حمزہ ملک. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، تھینک یو، شکر الحمدللہ. آپ PTI کی ایک اسٹرانگ آواز سمجھی جاتی ہیں اور ہمیشہ پارٹی میں فرنٹ پہ بھی نظر آتی ہیں، تو پارٹی کے اندر سے مزاحمت کا سامنا تو نہیں ہوتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. PTI از اے ڈفرینٹ پارٹی. PTI کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس جسٹ لائک اے فیملی. لوگوں کی محبت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ PTI میں لوگ صرف پیار دینے والے ہیں، اور وہ جو خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے نا، دیٹس اٹ. اگر میں آج یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں اس مقام پر پہنچی ہوں تو یہ لوگوں کا پیار ہے مجھ سے، اور بیسیکلی خان صاحب سے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. تو آپ اپنی پرسنل لائف کو، اپنے گھر کو پارٹی کے ساتھ کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیشینس کے لیے واقعی ہی مشکل ہوتا ہے کہ اپنی یہ جو لائف ہے اس کو، مطلب بس پھر یہ ہو سکتا ہے یا آپ پالیٹکس ہو سکتے ہیں، اور پالیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ کی پھر کوئی اور سوشل لائف نہیں ہو سکتی. لائک آپ کا آنا جانا، شاپنگ، ملنا ملانا، دیٹس ناٹ پاسبل. بٹ سنس دس از مائی پیشن تو آئی انجوائے ڈوئنگ اٹ. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اچھا مجھے اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہیے. جی، آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ ایک ایگریسو خاتون ہیں، تو آپ کی یہ ایگریسونیس اور اسٹرانگ ہیڈڈ پرسنالٹی کیا پارٹی کے دوسرے ممبران کو پریشر میں لانے کے لیے کوئی ٹیکٹکس تو نہیں ہوتے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ مجھے صرف اتنا لگتا ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں نا ہم نہیں سن سکتے. ایک خان صاحب کے بارے میں، دوسرا جب عوام کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ موسٹ آف دا ٹائم میں جب بھی ٹاک شوز میں بیٹھتی ہوں تو میں بڑی ویل پریپیئرڈ بیٹھتی ہوں. میں فیکٹس دیکھ کر، میں پڑھ کے بیٹھتی ہوں. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے جب میں پورا وہ اٹھاتی ہوں جو میں نے پڑھا ہوتا ہے، اور میں بس کہہ دیتی ہوں اب اس کے بعد میں، مطلب بیکاز سم ٹائم آپ کے اوپوننٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو لاجک سے بات نہیں کر رہے ہوتے. لائک دیئر ہول کنسنٹریشن ہے کہ صرف خان صاحب کو ملائن کرنا ہے، PTI کو ملائن کرنا ہے، ربش باتیں کرنی ہے. دین پھر میرے سے برداشت نہیں ہوتا، پھر میں سائڈ پہ رکھتی ہوں سب کچھ، پھر آئی سے نو، اس پہ میں نہیں کر سکتی. لائک آئی ول ناٹ ٹالریٹ دس. اب تھوڑے سیاسی سوالات کی طرف آتے ہیں. کل ہی پنجاب میں عدالت نے 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دیا، لیکن موجودہ حکومت الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلے مل جائے گا الیکشنز میں انہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ آمریت کی پیداوار تھی، اور وہی چیز، وہی لیگیسی یہ آگے لے کر چل رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں، الیکشن کمیشن جو سو کالڈ یہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم بالکل اٹانومس بھی ہیں اور ہم ایک آئینی ادارہ بھی ہیں. الیکشن کمیشن کا تو کام ہی ہے کہ الیکشن کرانا. آئین کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 105 لے لیں، آئین کا آرٹیکل 224 لے لیں، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے صرف الیکشن کرانا ہے، اور وہ باؤنڈ کرتا ہے جو بھی ادارے اس کے انڈر ہیں ان اداروں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو. تو مجھے یہ بتا دیں الیکشن کمیشن اس سے انحراف کر کیسے سکتا ہے؟ پھر عوام کو، ہمیں، عدالتوں کو کیوں الیکشن کمیشن کو یاد کرانا پڑ رہا ہے؟ مطلب یہ تو دس از سمپلی کہ اس ملک میں کوئی آئین اور قانون ہی نہیں ہے. عدالتیں آپ کو آپ کی آئینی ذمہ داری جس کے لیے عوام اپنے ٹیکس پیئرز اپنا پیسہ آپ کو دیتے ہیں، وہ کیوں یاد کرا رہے ہیں؟ میرا تو سوال یہ. جی، پاکستان تحریک انصاف کا اصل مقصد تو جنرل الیکشن حاصل کرنا ہے. اگر نہیں ملتے ہیں تو کیا لایا عمل ہوگا پارٹی کا؟ میں صرف اتنا بتا دوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقصد الیکشن حاصل کرنا ہے، نہیں. ہماری جو جنگ ہے وہ رول آف لا کی جنگ ہے. ہمیں لوگوں نے کہا آپ نے استعفے دے کر آپ نیشنل اسمبلی سے باہر آ گئے. پرپز کیا تھا؟ پرپز یہ تھا کہ جنرل الیکشن میں جائیں. عوام کے مینڈیٹ والی جماعت ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈریگ کیا گیا. اور جب ہم نے یہ کہا کہ ہم آ رہے ہیں اسمبلیوں میں تو کس طرح کے ٹیکٹکس یوز کیے گئے ہمیں اسمبلیوں سے باہر رکھنے کے لیے. سیم گوز فار پنجاب اسمبلی اینڈ KPK اسمبلی. ہم نے اسمبلیاں توڑی تھی کہ ہم ایک ایسا مینڈیٹ لے کر آئے جو اگلے 5 سال کے لیے ہو. بٹ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اب اس سے بھی بھاگا
دیکھا گیا ہے جو نگران حکومتیں آئی ہیں ان کی جانبداری کے اوپر کس طرح دے آر کوسچنیبل کہ یہ جانبدار ہیں. آپ یہ دیکھیں گے مطلب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگا رہے ہیں یہاں پر, یہ کچھ ہو رہا ہے, یا مریم نواز کو سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ نگران حکومتوں کا کام نہیں ہے. آپ آئے ہیں 3 یا 4 مہینے کے لیے, آپ نے ایک پاور شفٹ کرنا ہے ایک وہ جو کیئر ٹیکر حکومت سے ایک الیکٹڈ حکومت کی طرف, لیکن ہم صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں وہ ٹیکٹکس ہیں جو یوز کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم نہ بننے دینے کے لیے. لیکن ایک طرف تو پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر کو جانبدار بھی کہہ رہی ہے اور دوسری طرف اسی الیکشن کمیشن کے انڈر الیکشنز بھی مانگ رہے ہیں. تو اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کیا ان نتائج کو پی ٹی آئی مان لے گی؟ اور اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو دھاندلی کا الزام تو نہیں لگایا جائے گا؟ سب سے پہلے تو میں اس میں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ 17 جولائی کو بھی ہم نے پورے سسٹم کے اگینسٹ ایک الیکشن لڑا تھا, اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ عوام نے یہ پروف کر دیا ہے کہ عوام کے آگے کوئی بھی یہ چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے طاقتور حلقے ہوں, چاہے یہ 14 پارٹیاں ہوں, وہ نہیں ٹھہر سکتا. سیم گوز جو ہم نے 26 اکتوبر کو بھی پروف کیا, جو دوسرے ہمارے بائی الیکشنز ہوئے, کہ ایک عوامی طاقت ہے, ایک عوامی رد عمل ہے, آپ اس کے آگے نہیں رک سکتے. یہی ہم کہہ رہے ہیں, عوام میں جائیں, عوام سے فیصلہ کرائیں, بند کمروں میں فیصلے مت کریں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں, اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں الیکٹورل ریفارمز ہم نے کرنے کی کوشش کی, آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آتے ہی جو پہلا قانون ریورس کیا گیا وہ اوورسیز پاکستانیوں کا کیا گیا, یا ای وی ایم کو ریورس کیا گیا. اس سے کیا لگتا ہے؟ اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کون سی جماعتیں ہیں جنہیں ریگنگ یا دھاندلی سوٹ کرتی ہے. اگر ہمیں کوئی ڈر ہوتا تو ہم کیوں چاہتے کہ ای وی ایم آئے, ہم کیوں چاہتے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ملے؟ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو ہمیشہ اقتدار میں انہی چور راستوں سے آئی ہیں. ہم اللہ کے بعد جب خان صاحب نکلے تھے نا وزیر اعظم ہاؤس سے, تو وہ بار بار جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائری لے کر نکلے تھے اور عوام کے پاس گئے تھے. تو ہم اب بھی عوام میں جا رہے ہیں, ہم تو خود عوام میں ہی رہتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی زمان پارک میں عوام میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی پروٹیسٹ میں سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی ہم عوام کے ساتھ جلسے جلوسوں میں ہوتے ہیں. سو ہمارا تو ایک ڈسکنیکٹ ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو ان پارٹیوں کا ڈسکنیکٹ ہے کہ مریم نواز ایک جلسہ کرتی ہیں اور خاردار تارے رکھتی ہیں کہ جی میرے پاس کوئی نہ آ جائے, یا انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی آ کر ان سے کوئی سوال نہ کر لیں. ہم تو عوامی نمائندے ہیں, ہم تو عوام میں رہتے ہیں. چند روز پہلے خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا. 2014 کے دھرنوں میں خان صاحب نے سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا. 2022 میں لانگ مارچ ہوئے, پھر خان صاحب پر مرڈر اٹیمپٹ بھی ہوئی. تو اس تحریک کے, جیل بھرو تحریک کے کامیاب ہونے کے کتنے فیصد امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ سٹیپس ہیں ٹو اچیو سم تھنگ بگر, اینڈ دا بگر کاز از کہ ہم ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے 70 جلسے کر لیے, اتنے پروٹیسٹ کر لیے, لانگ مارچ کر لیا آپ نے, اب آپ جیل بھرو تحریک کی طرف جا رہے ہیں, میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی یا ناکامی سے ڈر کر ہمیں بیٹھ نہیں جانا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہذب معاشروں میں پروٹیسٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے. ہم نہ کوئی جلاؤ گہراؤ کر رہے ہیں, نہ ہم کوئی جس سے یہ کہہ لیں کہ ہم معیشت کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم سڑکیں بلاک کر دیں, ہم اس طرح سے کر لیں کہ شٹر ڈاؤن کر لیں. ہم مہذب معاشروں کی تحریکوں کی طرح کر رہے ہیں. اور ویسے بھی میرے خیال میں تو جیل بھرو تحریک اس چیز کا جواب ہے کہ ہم سوال اٹھاتے ہیں, آپ ہمیں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, ہم ٹویٹ کرتے ہیں, آپ ہمیں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف ایک بیپر دیتے ہیں تو اس بیپر کے اوپر ہمارے پہ غداری کے مقدمے لگ جاتے ہیں. تو ہم خود سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, ہم نے تو کوئی کرپشن نہیں کیا, ہم تو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ڈال دو جیلوں کے اندر. اگر جیلوں میں ڈالنے سے تم لوگ عوام کو سستا آٹا دے دیتے ہو, عوام کو سستی چینی دے دیتے ہو, بجلی 24 گھنٹے دے دیتے ہو, گیس دے دیتے ہو, انڈسٹریز چلتی ہیں, IMF کا تمہارا معاہدہ ہو جاتا ہے, ڈالر کم ہو جاتا ہے, انڈسٹریز کو روزگار عوام کو مل جاتا ہے, تو ہمیں جیل میں بھر دو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. سو یہ چیزیں, یہ جتنی تحریکیں ہوتی ہیں یہ سمبولک تحریکیں ہوتی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ عوام بھی زندہ ہے اور جو عوامی لیڈر ہیں وہ عوام کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ یعنی دیکھیں ہمارے یہ ان کی جو مکاؤ مارچ تھے یا ان کے جو دھرنے تھے یا ان کے جو جلسے تھے, وہ سارے کس کا پرپس تھا؟ ابو بچاؤ, آل بچاؤ, مال بچاؤ, کرپشن بچاؤ. یہی دو
دو کیا مطلب اس وقت تو ظاہر ہے ایک گورنمنٹ ہے ایک اپوزیشن ہے, اپوزیشن از پی ٹی آئی اور گورنمنٹ, یہ ایک آئیڈیالوجی کا ڈفرینس ہے, یہ ایک نظریات کی جنگ ہے. یعنی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم عوام کے لیے کھڑے ہیں اور ان کا نظریہ یہ کہ یہ NRO2 لینے آئے تھے اور وہی عوام کے سامنے آ گئے. مطلب میں یہ کہتی ہوں خان صاحب کی ایک ایک بات عوام کے سامنے آ رہی ہے. وہ یہ کہتے تھے نا میں انہیں NRO2 نہیں دوں گا, تو سارے کہتے تھے آپ سے مانگا کس نے, تو سب نے دیکھا نہیں ہے کہ خان اترا ہے اور NRO2 لے لیا گیا ہے 1100 ارب کے اوپر. وہ یہ کہتے تھے کہ میری جان کیا میرا اقتدار بھی چلا جائے تو میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. تو کیا اس بندے نے یہ سارا کچھ پروف نہیں کیا ہے؟ کیا اس نے یہ پروف نہیں کیا ہے کہ عوام کے لیے گولیاں کھا کے آج بھی وہ اس ملک میں بیٹھا ہے؟ جبکہ جو دوسرے لیڈران ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ صرف اس ڈر سے کہ ہمیں کوئی گرفتار نہ کر دے وہ ماں کی میت کو پارسل کر دیتے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کے KFC تو کھا سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ان کے کارکن جو ہے وہ رول رہے ہیں, لیکن وہ اپنے لوگوں میں بیٹھا ہے. سو یہ آئیڈیالوجیز کے ڈفرینس ہے اور وہ ہم صرف اس آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. نہیں, خان صاحب نے تو ہمیشہ سے کہا ہے نا کہ عوام کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلی گرفتاری وہ خود دیں گے, وہ خود لیڈ کریں گے, لیکن ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ کیا مناسب رہے گا ان کا گرفتاری دینا؟ دیکھیں میرے لحاظ سے خان صاحب ضرور یہ بات کریں, لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے کیونکہ ہم اس حکومت پہ خان صاحب کے لیے ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جس طرح سے ان پہ پہلے اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ہوئی اور اب یہ جو دوسرا مرڈر اٹیمپٹ کے بارے میں ہم یہ سن رہے ہیں, پھر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ دینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کے لیے اس وقت جیل کے اندر اس طرح سے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم صرف اتنی بات یہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ تو آلریڈی وہ سارا کچھ کر چکے ہیں. مطلب 25 FIR آپ کر دیں کسی کے اوپر, توہین عدالت, توہین جج, توہین IMF, توہین منرل واٹر, کون سی چیز ہے جو انہوں نے چھوڑ دی ہے؟ یعنی اب تو توہین الیکشن کمیشن ہو گئے, توہین بلاول زرداری ہو گئے, کبھی توہین مریم ہو جائے گی. یعنی عوام کی توہین پہ کون جائے گا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی توہین ہو رہی ہے, عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے, پاکستانی قوم کی توہین ہو رہی ہے, لیکن اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ عوام کو تو یہاں پر سمجھا جاتا ہے یہ 22 کروڑ عوام نہیں ہے, یہ تو کیڑے مکوڑے, انہیں ہم جس طرف لگائیں گے یہ چل جائیں گے. لیکن اب سب نے یہ دیکھا ہے کہ عوام نے پہلی دفعہ سوال اٹھانے شروع کیے, عوام نے اپنے حق کی بات کرنی شروع کی. وہ اس چیز کے پیچھے نہیں لگ رہے ہیں کہ جو وہ بار بار ان کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا تھا. وہ سوال کرتے ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف تھی, تحریک انصاف سے بھی وہ سوال کرتے تھے اس کی کارکردگی کا, اب چاہے یہ PDM ہے اس سے بھی سوال کرتے ہیں ان کی کارکردگی کا. تو پاکستان میں آپ کو جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں آج کل سیاسی صورتحال خاصی سنگین رہتی ہے, گرفتاریوں کا موسم بھی چل رہا ہے, صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, پولیٹیشنز کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو ان مظالم پر آپ کیا کہیں گی؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں. میرے خیال میں تو میں یہ کہوں گی کہ انسانی حقوق کی ہی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ یہاں پر یہ تو ہو نہیں رہا. یہاں پر آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ عوام کے اوپر, مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کسی بچے نے ایک ٹویٹ کیا تو اسے ویگو ڈالا کر لے کر جا رہے, سوشل میڈیا پہ کسی نے کوئی پوسٹ کیا تو اس سے لے کر جا رہے. ارشد شریف کا جو مطلب شہادت ہے, دل دکھتا ہے. اور جس طرح کی تشدد کی تصویریں آئیں, عمران ریاض صاحب کو جس طرح سے دوسری دفعہ ان کو لے جایا گیا, آسم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا, فواد چودھری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, شیخ رشید صاحب کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ صابر شاکر کا میں یاد کروں, سمیع ابراہیم صاحب کا میں یاد کروں, جمیل فاروقی کا میں یاد کروں, یہ ساری چیزیں صرف یہ ہیں کہ ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ رول آف لا کی جنگ ہے. اس رول آف لا کی جنگ کے اندر ہمارا کام ہے آواز اٹھانا. یہ جتنی آوازیں بند کرنے کی کوشش کریں گے نا اتنی آوازیں بڑھتی جائیں گی. کیونکہ میں صرف اتنا بتا دوں, یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی کسی کی بات آپ کو پسند نہیں آئے گی آپ اس سے بے لباس کر دیں گے, کسی نے کچھ کہا ہے وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا تو آپ اس کی نجی ویڈیوز جو ہیں اس کے بچوں کو بھجوانا شروع کر دیں گے, کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ آپ کی ذات کے اوپر گراں گزری ہے تو آپ اسے جیل کے اندر ڈال دیں گے. یہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہاں پر انسان کی قدر نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اشرافیہ ہے. کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل والے کو ٹکر مارنے پر اس کی پٹائی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر وہ جو چور لٹیرے سارے بیٹھے ہیں انہیں جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول کے اندر جو ہے سلوٹ بھی مارے جا رہے ہیں اور سرکاری جھنڈے بھی ان کی گاڑیوں کے اوپر لگ رہے ہیں. بیسیکلی
یہ جو ہم بات کرتے تھے نا 2 نہیں 1 پاکستان، یہ وہی جنگ ہے، اور اگر یہ بڑھتی جائے گی نا تو پھر یہ نہیں ہوگا، پھر عوام سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ شہباز گل کا بھی آپ نے نام لیا، ان کے حوالے سے آپ سے اگر میں سوال کروں کہ شہباز گل اکثر سوشل میڈیا پر یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی کسی بھی پیشی میں پارٹی کا کوئی بھی سینئر قائد شامل نہیں ہوتا، تو اس طرح سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی کے کسی ایک رہنما سے لا تعلقی اختیار کر کے آپ باقی کارکنان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جبکہ جیل بھرو تحریک کا اعلان ہو گیا تو اس سے کیا تاثر پڑے گا پارٹی پر یا دوسرے کارکنان پر؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ شہباز گل صاحب سے کسی نے اظہار لا تعلقی نہیں کی ہے، آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت مسلسل ایک جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس طرح سے ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری لیڈرشپ، کل ہمارے 3 کیسز لگے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، صبح سے لے کر رات تک ہم وہاں پر، لاہور ہائی کورٹ میں ہم وہاں پر مصروف تھے، اور آخری فیصلہ جو ہمارا آیا وہ رات کے 9:30 10 بجے آئے۔ سو روز پیشیاں ہمارے لیڈران کے اوپر مقدمات ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس دن کی ہمارے پاس جو ایک انفارمیشن آئی 2 دن پہلے کی، ہمارے ٹاپ 15 لیڈرز کے اوپر 15 طرح کی FIR تھیں اور 3 طرح کی پیشیاں تھیں جو صرف ایک ڈیٹ کے اندر تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا اس گلے کے اندر ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پارٹی اس وقت بہت ٹف حالات سے گزری ہے، وہ ہمارے لیے ایک مزاحمت کا استعارہ ہے، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اس جبر کو برداشت کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کوئی بھی عزت دار شخص جو ہے جس طرح کا ان کے ساتھ ہوا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے، لیکن پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا جانتے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا پروف ہے۔ فواد چودھری صاحب، اعظم سواتی صاحب لے لیں، شیخ رشید صاحب کے ساتھ لے لیں، اور ان کے ساتھ بھی گل صاحب کو خود دیکھنے خان صاحب گئے تھے پیمز میں، اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہے۔ بس تھوڑا سا آف کورس وہ بھی ایک مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اتنا حساس ہونا بنتا ہے، بٹ آئی ایم اشورنگ ہم اینڈ آل دا پارٹی ورکرز کے PTI اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کچھ دن پہلے حکومت نے APC کا اعلان کیا تھا، لیکن خان صاحب نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ اس طرح کے ڈائیلاگ اب ہو جانے چاہیے اور PTI کو مل بیٹھ جانا چاہیے سچویشن کے حساب سے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ ڈرامہ نہ کریں اور یہ عوام کو ان ٹرک کی بتیوں کے پیچھے نہ لگائیں۔ APC کس کو کہیں گے؟ آل پارٹیز کانفرنس۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر تو ساری پارٹیاں تو پہلے ہی موجود ہیں، وہ کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں ملتی ہیں، کبھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملتی ہیں، کبھی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک پارٹی باہر ہے، اس پارٹی کو تو آپ نے خود کہہ کر باہر نکالا تھا کہ ایک ایسی قومی حکومت بننی چاہیے جو 5 سال کے لیے، اور جس میں مائنس عمران خان اور مائنس PTI ہو۔ اب جب آپ سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، اب آپ سے دہشت گردی نہیں سنبھالی جا رہی، اب آپ سے بیسک چیزیں نہیں مینج ہو رہی ہیں، تو آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ آن بورڈ لے کر اپنے یہ جو سارے کرائمز ہیں ان میں ایک آپ یہ مہر ثبت کر دیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ آن بورڈ تھے۔ میرا سوال تو اتنا ہے، مجھے یہ بتا دیں عمران خان کے دور میں کتنے ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، عمران خان کے دور میں کتنی دہشت گردی ہوئی تھی، یہ سب کچھ تب تو مینج ہو رہا تھا۔ صرف آپ کے آتے ہی 9 مہینے کے اندر یہ ہستا بستا ملک اجڑ رہا ہے، تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داریاں قبول کرنا سیکھیں، اور اگر آپ سے حکومتیں مینج نہیں ہو رہی تو مہربانی کر کے الیکشن کرا کر اپنے گھر چلے جائیں۔ مطلب IMF کے اوپر اس حکومت نے جو 9 ماہ کا ڈرامہ کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کبھی مفتاح صاحب آ کر کہتے تھے کہ IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، اور اگست میں جا کر ان کی ڈیل ہوئی تھی، اس کے بعد آ کر ان کے جو 2 وزیر فائنانس منسٹر ہیں ایک دوسرے کو ملائن کریں، اور اب اس وقت یہ جو سٹوری چل رہی ہے کہ ابھی تک 1 مہینے سے وہ جو کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ IMF، یا میں موڈیز کے اوپر بھی توہین کا پرچہ کٹواؤں گا، تو مجھے یہ صرف بتا دیں کہ ان سے تو ایک IMF مینج نہیں ہو رہا ہے، ان سے تو وہاں ان کے ساتھ اب تک ہم صرف سٹاف لیول ایگریمنٹ تک نہیں پہنچ پائے، تو کس چیز کا ملبہ آپ نے عمران خان پر گرانا ہے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں اپنی ناکامیوں کو عمران خان اور PTI کے اوپر ڈال کر، یا ان کے لوگوں کو گرفتار کر کے، یا ملک کے اندر ایسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے آپ ان کے پیچھے نہیں چھپ سکتے ہیں، کیونکہ اب عوام آپ سے یہ سوال کرے گی کہ آٹا کتنے کا ہے، چینی کتنے کی ہے، گھی کتنا مہنگا کیا آپ نے، مہنگائی آپ نے 12% کی مہنگائی کو آپ 35% پہ لے گئے ہیں، 300% آپ ادویات کی پرائسز میں انکریز کریں، یہاں پر جو بجلی کے
بیلز ہیں وہ عوام اپنے زیور تک بیچ کر دینے پر آ گئی اور بجلی آ نہیں رہی ہے. گیس کے جو حالات ہے کہ انڈسٹریز ہم چلا نہیں پا رہے ہیں, LNG آپ منگا نہیں سکتے ہیں, پیٹرول کا سٹاک اس ملک میں ختم ہونے لگے ہیں, انڈسٹریز ختم ہو رہی ہیں. سوال تو ان پر ہوگا, سوال اس پر نہیں ہوگا آپ سے. ناظرین آپ نے سنا عالیہ حمزہ کو اور ان کے سیاسی تبصرے کو. دیکھتے رہیں IRK نیوز. اللہ حافظ.